اب بات آ گئی آداب المریدین، یہ سبق نمبر ہو گیا 39۔ اب کوئی شخص ایسا خوش قسمت ہوا کہ اس کو اس گئے گزرے دور میں بھی کسی درست شیخ طریقت کے ساتھ، کسی درست جو اوپر شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط کی روشنی میں، ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اپنی سینس کی روشنی میں نہیں، اپنی سینس نے تو بڑے تماشے دکھائے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ جو ایسی ایسی درگاہوں اور خانقاہوں پہ جاتے ہیں تو وہ اپنی سینس میں تو وہ ٹھیک ہی سمجھ کے جاتے ہیں کہ تھے جی او جی پیران دی کتے دی لڑائی بھی ثواب دئی کام ہے، آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو اپنی سینس میں تو وہ ٹھیک ہے، یعنی اپنی سینس دس پلر انگا رول ہے۔ دین قرآن و سنت کا نام جو اخذ کر کے یہاں پہ آسان زبان میں لکھا گیا ہے اور سمجھایا گیا۔ اب کوئی ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو اس دور میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی سلسلہ عالیہ مل گیا، کوئی شیخ طریقت ان شرائط پر پورا اترتا ہوا مل گیا۔ اب ایسے مرید کے لیے آداب المریدین کیا ہیں کہ وہ کن آداب کو فالو اپ کرے تو وہ کامل مرید بن سکتا ہے، یہ اس کا آخری سبق ہے۔ مسلمان مرد ہو خواہ عورت، جس نے بھی دنیاوی اغراض فاسدہ کے لیے نہیں، یعنی بری نیت کے ساتھ نہیں، دنیاوی غرض و غایت اور دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ نیک نیتی سے صرف تبرک کے لیے، برکت کے لیے، جب کسی عالم سنی صحیح العقیدہ، صحیح الاعمال، یعنی جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جس کے اعمال بھی درست ہوں، یعنی وہ صحیح الاعمال، درست اعمال کی میننگ کیا ہے اس مقام پر؟ یعنی وہ جس کے اعمال احکام شرع کے برخلاف نہ ہوں، یعنی وہ فاسق معلن نہ ہو، جو پہلی بات عرض کی گئی کہ کھلے عام گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور ریپیٹڈلی بار بار گناہ صغیرہ بھی نہ کرتا ہو۔ جو اوپر 4 شرائط عرض کی، عالم سنی صحیح العقیدہ صحیح الاعمال، اور جس کا سلسلہ متصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ جامع شرائط بیعت ہو، یعنی جس میں ساری شرطیں موجود ہوں ایک ہی شخص کے اندر، بیعت لینے کا شرع و طریقت میں اہل ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اب مرید پر لازم ہے۔ آگے آداب المریدین ہے کہ مرید کو پھر کیا کرنا چاہیے اگر وہ اس جگہ پر بیعت ہو چکا ہو کہ جو وہ ساری شرائط جو ہے جہاں پر پوری ہوتی ہیں۔ اپنے ارادہ و اختیار سے یکسر باہر ہو کر، پہلا ادب بیعت ہونے کا، اپنے آپ کو شیخ مرشد ہادی برحق واصل بحق کے ہاتھ میں بالکل سپرد کر دیں کہ شیخ ہادی نائب و خلیفہ ہے محبوبان خدا، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ پہلا ادب ہے مرید رہنے کا۔ اگر کسی کو خوش نصیبی سے ایسا سلسلہ عالیہ اور ایسی شخصیت مل گئی کہ جو ان شرائط کے اوپر پوری اترتی ہو، تو اب مرید کے لیے کیا لازم ہے؟ اگر وہ کما حق ہو فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار کو اپنے شیخ طریقت کے سامنے بالکل چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دے، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اس لیے کہ وہ ہادی برحق ہے، وہ حق کی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اور پھر کوئی ایسی شان کے لوگ واصل بحق، سبحان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کرتے ہوئے۔
اپنے آپ کو اپنا ارادہ اور اپنا اختیار یعنی اپنی میں کو پھر اس کے حضور اس نے قربان کر دینا. جو کچھ دیکھنا ہے، جو کچھ سمجھنا ہے، جو کچھ سوچنا ہے وہ پہلے سوچنا ہے. وہ 4 شرائط. اب وہ بیعت ہو گیا، شرائط ساری پوری پائی گئی. اب اس نے اگر اس روحانیت کے میدان میں ترقی کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو مکمل طور پر، کمپلیٹلی طور پر اپنے شیخ کے سامنے پیش کرے. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو طریقہ کار بتائے، جو تلقین فرمائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف بلائے، اس کے بلانے میں اور عمل میں پھر تاخیر نہ کرے، پھر لیٹ نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھے. یعنی کسی کو بالفرض شیخ نے خود ہی تلقین فرما دی، اچھا بھائی تم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو. یہ اس کی ایک تلقین ہے. تلقین کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ باقاعدہ کہ محفل سجی ہو. رستے میں جاتے جاتے کوئی مرید مل پڑا، اسلام دعا ہوگی، اس نے جاتے جاتے کہہ دیا اچھا آپ نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی. جب اس نے نماز کا کہہ دیا کہ نہیں پڑھی تو پھر یقیناً شیخ طریقت خاموش ہو گیا. اس کا پوچھنا اس بات کا معنی ہے کہ مرید کو نماز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے تو پوچھا گیا. ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. ارادہ و اختیار سے باہر آنے کا کیا مطلب؟ کسی کو کسی خوش قسمتی کی بنا پر کوئی وظیفہ مل گیا، کوئی تلقین مل گئی، کوئی نصیحت مل گئی، تو پھر اس نصیحت کو پلے باندھے. پھر اگر کوئی ایسا انعام مل ہی گیا پھر ایسے نہ کہ نہیں حضور میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا. آپ بات کو سمجھ گئے؟ ان باتوں کو سمجھیے. ارادہ و اختیار سے باہر آنے کا کیا مطلب ہے کہ اذکار، وظائف، دیگر دینی خدمت کے امور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں. اس دور میں ان کی انٹرپریٹیشن یوں ہی کی جا سکتی ہے. کسی کو دین کی خدمت کی کوئی نوکری مل گئی، میں کہہ رہا ہوں حتیٰ کہ جو جامعہ ہے، جو مسجد ہے، جو دین کا ادارہ ہے، جو خانقاہ ہے، وہاں پہ آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی ہی ڈیوٹی کیوں نہ مل گئی. اگر کسی کو یہ ڈیوٹی بھی مل جائے، اپنے ارادہ و اختیار سے باہر آنے کا یہ مطلب ہے پھر دل میں یہ نہ سوچے میں تو پروفیسر ہوں، میں تو رینج کا فیرر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں تو ڈینٹسٹ ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو صحافی ہوں. نہیں، اپنے ارادہ و اختیار سے اس نے باہر آنا ہے. باہر کیسے آنا ہے کہ جو چیز اس کو شیخ طریقت کی طرف سے کہی جاتی ہے پھر اس کو فالو اپ پورا کرے. یاد رکھیے کسی شخص کے لیے وظائف کی تسبیح کرنا اور کسی شخص کے لیے اللہ کے گھروں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، جامعات میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنا جو ہے وہ ایک جیسا قرب دے دیتا ہے. اس چیز کا مرید کو اور طالب کو تو نہیں پتا، اس کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا. ادراک ہوتے ہوتے بڑی دیر لگ جاتی. اس لیے اپنے ارادہ و اختیار سے باہر رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو جو بھی خدمت سپرد ہو جائے. اب اس دور میں سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وظائف ہیں، اذکار ہیں، جامعات کی خدمت کے مختلف جو ہیں وہ یعنی پروجیکٹس ہوتے ہیں. جو خدمت خوش قسمت اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھے، اس سے پیچھے نہ ہٹے. کیوں کہ اس کا جو شیخ کامل ہے، جو اولیاء کرام ہے، یہ ان کی بات ہے کہ شیخ ہادی نائب و خلیفہ ہے وہ محبوبان خدا کا. وہ جو آپ بڑے بڑے اولیاء کے نام پڑھتے اور سنتے ہیں، آپ کے دور میں یہی کچھ آپ کو میسر ہے. اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ جب بڑی بڑی عظمت والے نام پڑھتے ہیں وہ دور گزر گیا ہے، وہ عظیم لوگ دنیا سے پردہ کر گئے. اب آپ کو یہی کچھ میسر ہے، آپ نے بھی تو اسی سے گزارا کرنا ہے. ان کو ان کا نائب اور خلیفہ سمجھے، ان بزرگ ہستیوں کا، ان بڑے اولیاء کا، ان محبوبان خدا کا. بلکہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب، حضور علیہ السلام کے نائب ہیں. اس لیے یہ چیز سمجھتے ہوئے، چونکہ جو اس نے دیکھنا سننا سمجھنا تھا اس نے پہلے کر لیا سارا، اب اپنے آپ کو سپرد کر دیں.
اب اپنے ارادہ، اپنی بل، اپنی چوائس سے باہر نکلیں اور جو ڈیوٹی لگے، جو خدمت ملے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگا اسے۔ نمبر 2، یعنی اپنی شیخ طریقت کو مطلقاً کمپلیٹلی طور پر ہر حال میں اپنا حاکم، حکم دینے والا، مالک اور متصرف جانے، یعنی تصرف کرنے والا۔ اس کی میننگ یہ ہے کہ یعنی اس بات کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حکم کے ماتحت رکھیں، جتنا حکم دیا گیا ہے اس بات کو فالو کریں، اور یہ چیز ذہن نشین رکھے کہ یہ حکم جو ہیں یہ تب ہی دیے جاتے ہیں جب بندہ پہلے حکم کو فلفل کر لیتا ہے۔ اگر 2-3 دفعہ کہنے سے کوئی بندہ فلفل نہیں کرے گا تو شاید خوش قسمتی کا یہ دروازہ اس کے اوپر بار بار کھلے گا نہیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلی جماعت ہے، پھر دوسری ہے، بارنے سکول ہے، پھر انگدم سکول ہے، پھر بیدرے گونے سکول ہے۔ اب جو شخص بارنے سکولے سے اوپر گیا ہی نہیں، اس کو بیدرے گونے میں یا اس کو انگدم سکولے میں کون داخلہ دے گا؟ جس نے اصل ورک جو ہے وہ کیا ہی نہیں، اس کو تھلک جاب کیسے ملے گی؟ جس کو 1 دفعہ کہا گیا یا 2 دفعہ کہا گیا یا 3 دفعہ کہا گیا تو وہ کوئی بھی ڈیوٹی فلفل نہیں کر سکا، اس نے ہر وقت اپنا مصروفیت اگے رکھی، میں تو بڑا مصروف سا، جس صحیح گل ہے، ٹھیک ہوگی۔ اس کو پھر کوئی 1-2 مہینے کے بعد پھر کوئی خدمت دین کی ڈیوٹی کے لیے کہا گیا، اور کہا بھی وہاں سے گیا جو اس کو اس نے شیخ طریقت سمجھا ہوا تھا، مانا ہوا تھا، بیعت کی ہوئی تھی، پھر اس نے آگے اپنا کوئی نہ کوئی عذر رکھ دیا۔ حاکم سمجھنے کا مطلب یہ کہ اس کے حکم کو اور اس کی بات کو فالو کرے، کیونکہ اس کے اندر اس کی بہتری ہے، اس کے اندر اس کی روحانی ترقی ہے، اس کے اندر اس کے درجات کی بلندی ہے، اس کے اندر اس کے نفس کی اصلاح ہے، اور نفس کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے نفس کی مخالفت نہ کرے۔ نفس بڑی میٹھی چھری ہے، یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے، یہ ایک میٹھی چھری ہے، یہ ایک میٹھا زہر ہے۔ جب تک بندہ اس کی مخالفت نہ کرے، اور اس کی مخالفت کا یہ پریکٹیکلی صورت کیا ہے کہ اپنے شیخ کے ہر حکم کو مانے، اپنے شیخ طریقت کی ہر بات کو فالو کرے، اس میں اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یعنی کوئی کام مشکل بھی ہو تو اس کو اپنے ٹارگٹ میں اچیو کرنے کی کوشش کرے، یہی اس کی اصلاح ہے۔ نمبر 3، اس کے چلانے پر راہ سلوک پر چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے۔ شیخ طریقت جتنا وظیفہ ارشاد فرمائے اس کو اتنا ہی فالو کرے، کوئی قدم اپنی مرضی سے نہ رکھے۔ کبھی یہی مفہوم ہے کہ ایسا نہ کرے میں نے فلاں ٹی وی چینل دیکھا تھا، ایک وظیفہ وہاں سے لیا، فلاں ہمسائے کے پیر صاحب آئے تھے، ایک وظیفہ وہاں سے لیا، فلاں سوشل میڈیا کا چینل کھولا تھا، وہاں پہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہاں سے ایک وظیفہ ان سے لیا۔ یہ کام ایسے نہیں ہونے والا، یہ چیزیں نشین کر لیجیے۔ کوئی ایک قدم بھی یعنی کچھ کرنا چاہتا ہے، ایکسٹرا کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر اجازت کے نہ پڑھے، اجازت لینا بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک وظیفہ کر کر کے سمجھتا ہے کہ اب اس کے اندر اور شوق پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، وقت کی اور گنجائش موجود ہے، وہ اور کچھ کرنا چاہتا ہے، یور مینس پرفیکٹ، کیجئے ضرور مگر پوچھے بغیر نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ راہ سلوک پر چلے، کوئی قدم بغیر اس کی شیخ طریقت کی مرضی کے بغیر نہ اٹھائے۔ نمبر 4، اس کے لیے اس کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے نزدیک صحیح معلوم نہ ہوں تو انہیں افعال خضر علیہ السلام کی مثل سمجھے، اپنی عقل کا قصور جانے اور اس کی کسی بھی بات پر دل میں اعتراض بھی نہ لائے، ورنہ فلاح نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے
اس کے بعض احکام، یعنی شیخ طریقت نے اس کو جو احکام دیے، یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام، یا جو کچھ اس نے اپنے شیخ طریقت کو کرتے ہوئے دیکھا، اگر مرید کے نزدیک اس کے علم کے مطابق وہ صحیح نہ ہو تو کیا کرے؟ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرے. اور یہ بہت بڑی تلقین ہے. پھر یہ سمجھے کہ جیسے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے بعض کاموں کی سمجھ نہیں تھی آئی. یہ آپ 15ویں پارے کا آخر اور 16ویں پارے کا آغاز، غالباً ہم نے کہیں بیان بھی کیا تھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سوشل میڈیا پہ یقیناً موجود ہوگا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں سمجھ نہیں سکے اور انہیں بار بار سوال کیے. شیخ طریقت کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو کام مرید کے دل میں یا اس کے علم کے مطابق وہ صحیح نہ ہو، یا شیخ اس کو کوئی ایسا حکم دے جو اس کے علم کے مطابق درست نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ چونکہ تحقیق تفتیش اس نے پہلے کر لی، اس کو پتا ہے کہ یہ اس مرتبے کا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں شرائط پائی جاتی ہیں. اس کے باوجود اس نے اگر کوئی حکم دیا ہے اور مرید کے علم کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس واقعہ سے ہدایت حاصل کرے جو جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا. پھر یہ سمجھے کہ میں اس بات کو درست طور پر فالو نہیں کر سکا ہوں، مجھے جو وہ حکم دے رہے ہیں وہی زیادہ بہتر ہے، اسی کو ہی میں فالو کروں. دور حاضر میں اس میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں جو گناہ کبیرہ ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے. یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے. کوئی پیر کامل اپنے مرید کو کبھی بھی نیور ایور نیور ایور نیور ایور کبھی بھی کسی حرام کا حکم نہیں دے سکتا گناہ کبیرہ کا. یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے. اس سینس میں گناہ کبیرہ شامل نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے کہ شیخ کامل اپنے کسی مرید کو خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کا حکم، گناہ کبیرہ کا تو ہر بندے کو پتا ہے نا، آپ نے پیچھے پڑھے بھی ان کو ریپیٹ کر لیجیے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو. اگر کوئی شیخ طریقت کسی کو معاذ اللہ گناہ کبیرہ کا کہتا ہے تو وہ شیخ طریقت تو نہیں ہے، وہ تو شیخ الشیطان ہوا، وہ تو شیطان کا شیخ ہو گیا نا، وہ تو شیخ طریقت تو نہ ہوا. اس سے وہ چیز باہر ہے. اس میں داخل کون سی چیزیں؟ مثلا مرید کو جو حکم ملا یا اس نے اپنے شیخ کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ عمل جو ہے یہ خدا نہ خواستہ یا یہ حکم جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اگر اسے اس کو صحیح نہیں سمجھا، یعنی سنت کے ذیل کے اندر آ کے، پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میرا علم کم ہو اور مجھے یہ علم نہ ہو کہ اس سنت پاک کے علاوہ حضور پاک علیہ السلام کی کوئی اور سنت بھی ہے. اس معاملے میں یہ سمجھے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یا اس بات کو یوں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس موقع پر میرے شیخ نے جس سنت پاک کے اوپر عمل کیا ہے شاید اس وقت اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور دوسری کو چھوڑ دینا چاہیے. شیخ طریقت کے کسی عمل پر دل میں اعتراض نہ فیل کرے. ممکن ہے کہ آج اس کو جو عمل سنت پاک کے مطابق نظر نہیں آ رہا کل کو مرید کے علم میں ہی اضافہ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیخ طریقت وہ خود کسی موقع پر اس چیز کا اظہار فرما دے کہ فلاں موقع پر وہ عمل اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ عمل سنت پاک کے زیادہ قریب تھا. اس میں خوشی بھی ہے، اس میں ناراضی بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، اس میں مسکرانا بھی ہے، اس میں غصے ہونا بھی ہے. اس میں سارے افعال ہیں جو اس کے صبح و شام جو مرید قریب رہتے ہیں اس کو جاننے والے ہیں. اس لیے جو حکم ملے اور جو اس کا حکم بظاہر لگے کہ یہ تو مرید کے علم کے مطابق وہ ٹھیک نہ ہو، میں پھر ایکسیپشن عرض کروں، اس میں گناہ کبیرہ شامل نہیں. اس سے نچلے درجے کے جو احکام
اس میں اگر کبھی ایسا لگے کہ شیخ طریقت کا عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ سمجھے مرید کہ میرے پاس علم تھوڑا ہے اور وہ شیخ طریقت ہے اور وہ اس دین کو اور اس کے علم کو اور اس کے عمل کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے۔ نمبر 5، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کریں۔ مرید کو جو بھی مشکل ہو، روحانی سفر کے اندر جو بھی پرابلم ہو یا کسی بھی معاملہ کے اندر، بسنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ان کو جس قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ اس کو جو بھی مشکل ہو، روحانی ہو، دنیاوی ہو، جیسی بھی ہو، اپنے شیخ کامل کو اپنے باپ بلکہ اس سے بھی بڑا درجہ دے اور اس کے ساتھ ہر چیز کو جس کو شیئر کیا جا سکتا، اور خاص طور پر روحانی جو چیزیں ہیں، جو اسپرچول معاملات ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ ہر وقت پیش کرتا رہے۔ جب بھی ملاقات کا وقت ملے وہ اس کو عرض کرتا رہے تاکہ اس کی بہتری جو ہے وہ اس میں ہوتی رہے۔ زنہار اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ زنہار کا مطلب ہوتا ہے زنہار کا ہرگز اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ روحانی طور پر، نفلی اذکار کی صورت میں یا دیگر چیزوں پر جو اس تعلق کے ساتھ وابستہ اور منسلک اور ریلیٹڈ ہے۔ ہر آسانی اور دشواری یعنی آسانی اور مشکل، ہر خوشی اور ناگواری یعنی خوشی اور غم میں اس کا حکم سنے اور اطاعت کرے۔ یقین رکھے، نمبر 8، کہ شیخ کا جو فعل مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا، شیخ طریقت کے پاس اس کی صحت یعنی اس کے درست ہونے پر دلیل قطعی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر اس کا کوئی فعل ٹھیک محسوس نہیں ہوتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دلیل پر وہ عمل کر رہا ہے اس کی دلیل میری دلیل سے مضبوط ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اتنا بھی خوش گمانی نہ رہے، حسن اعتقاد نہ رہے اور حسن ظن نہ رہے تو پھر کم از کم یہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ شیخ طریقت پر جو ہے وہ بدگمانی رکھنا یہ اذکار سے بھی اس کی بے برکتی نہیں جا سکتی۔ یہ چیز ذہن نشین کرنا ہو، بدگمانی سے یہ تعلق ختم ہے، بلکہ دنیا میں دیگر تعلقات پہ چلے جائیں، تعلق سارے خوش گمانی اور حسن ظن ہو تو قائم رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ بدگمانی اس تعلق کو کمزور کر دے گی، حتیٰ کہ توڑ بھی دے گی۔ شیخ کے روبرو لڑائی جھگڑا، دنگا فساد تو درکنار بلند آواز سے بات بھی نہ کرے کہ ہادیان برحق اور واصلان بحق کی عزت و تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم ہے۔ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شیخ طریقت کی اذیت قلبی یعنی دلی تکلیف اور کلفت روحانی کا سبب بنے۔ کوئی ایسا کام شیخ طریقت کے سامنے یا اس کی موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے اس کے شیخ طریقت کو دلی تکلیف پہنچے۔ اور جو لوگ سال ہر سال سے اپنے شیخ طریقت کے قریب رہتے ہوں، انہیں اس کی پسند، ناپسند، خوشی، ناراضگی، ان باتوں کو بھی اگر وہ جج نہیں کر سکے تو پھر ان میں بہت کمزوری ہے۔ اس لیے شیخ طریقت کے حوالے سے کوئی ایسی بات یا اس کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے کہ جس سے اس کو دلی طور پر تکلیف پہنچے۔ اور کلفت روحانی، کلفت کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ سخت اذیت اور سخت تکلیف جو ہے اس کو محسوس ہو تو ایسا کام جو ہے وہ ہرگز وہ مرید نہ کرے۔ غرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء یہ کتب میں یہ بہت زیادہ مثال جو ہے یہ دی جاتی ہے، مردہ بدست زندہ۔ یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن سمپرکسس یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کو غسل دیا ہو تو مردہ بدست زندہ، یعنی جب بندے کی روح نکل جاتی ہے تو اس کا جسم زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
کہ زندہ شخص جس طرف چاہتے اس کو موڑ دیتا ہے، جس طرف چاہتے پھر اس کا رخ جب وہ پلٹ دیتا ہے، جب چاہتا ہے بازو اٹھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے نیچے رکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو پیچھے سے استوتے دے کے بٹھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے لٹا دیتا ہے. یعنی جس طرف اس کا منہ کرتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے، آگے سے کوئی انکار نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اگر کامل مرید ہونا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اپنے شیخ طریقت کے ہاتھ میں یوں دے دے جس طرح زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، کہ وہ جس طرح چاہے اس کو کوئی ارشاد فرما دے، جس طرح چاہے اس کو تلقین کر دے، جو چاہے اس کو ذکر بتا دے، جتنا چاہے اس کو تلاوت کا سبق دے دے، جتنا چاہے اس کو نوافل بتا دے، جتنا چاہے اس کو کہہ دے کہ اس مہینے تم نے اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو کچھ وہ کہہ دے، جس طرح زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے اس طرح اگر اپنے آپ کو کر دے. چونکہ حکم دینے والے کو بھی تو اتنا پتہ اس نے کس کو کیا کہنا ہے، ہر ایک کے لیے برابر تو نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی جو ہے وہ روحانی ترقی کا طریقہ ایک نہیں ہوتا، یہ ایک فیلس طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی عبادت کر لے، اتنا ذکر کر لے، لیکن پھر بھی ہر شخص کا ایک الگ الگ جب وہ پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بندہ بعین ہی وہ منزل حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جو اصل تصوف کی سلوک کی منزل ہے، تو پہلے ساری شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب وہ اس منزل پر جا پہنچے تو اپنے آپ کو شیخ طریقت کے ہاتھ میں یوں دے دے جیسے زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہوتا، یعنی اس کے ہر حکم کو فالو کرے، چھوٹی سے چھوٹی بظاہر جو ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے نہیں، کوئی سنت پاک چھوٹی نہیں، مگر عمل کے اعتبار سے جس کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کو اتنا ہی کہا گیا. فار ایگزامپل کہ بھائی یہ تو بتلا دو، کسی مرید کو کسی شیخ طریقت نے پوچھا، اچھا بھائی کہ جب شوز اتارتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں باہر نکالتے؟ ممکن ہے اس نے کہیں دیکھا ہو کسی بندے کا عمل سنت پاک کے مطابق نہیں، بظاہر کرنے کو چھوٹا سا کام ہے، درجے میں چھوٹا نہیں. یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ یعنی جو کچھ اسے جس موقع پر تلقین کیا جائے وہ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لے. یہ ہے زندہ کے ہاتھ میں مردے کا ہونا. یہی بیعت سالکین کی ہے، یعنی راہ سلوک پر چلنے والے، اور یہی مقصود مرشدین ہے. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتی ہے اور یہی بندہ کو واصل بحق بناتی ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ہم